نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید سے متعلق بہت ساری باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی برکتیں حاصل کریں۔ دنیا اور آخرت میں اس کے جو فوائد ہیں اللہ پاک ہمیں اس سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چل کے کوئی قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں تلاوت سناتے ہیں، ہم تلاوت سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق یعنی کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہو، ان کو کس انداز میں پڑھا جائے، اس سے متعلق جو اصول ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک دو اصولوں پر بات کرتے ہیں، تو آج دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ کس انداز میں چلتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلا سیگمنٹ ہوگا، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت ہمیں سنائیں گے۔ تلاوت کر کے جب وہ مکمل کریں گے تلاوت، تو انشاءاللہ پھر ہم تجوید سے متعلق کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں اور ہمیں وہ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد حذیفہ عطاری۔ جی حذیفہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف، اس کی تو بہت ساری آیات ہیں، تو آپ ساری آیتیں پڑھیں گے کیا؟ 1 تا 4۔ ہاں، ساری آیتیں پڑھیں گے پھر تو ہمارا سلسلہ ہی مکمل ہو جائے گا، ٹائم پورا ہو جائے گا ہمارا۔ 1 تا 4 یعنی چند آیات، ابتدائی آیات سے یہ آغاز کریں گے۔ حذیفہ بھائی یہ بتا دیں کہ یہ سورہ اعراف مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورۃ الاعراف مکی ہے۔ مکی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ یہ کون سے پارے سے شروع ہو رہی ہے؟ 8ویں۔ 8ویں پارے سے شروع ہونے والی مکی سورت سورہ اعراف، اس کی ابتدائی آیات سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون صدق الله العظيم ماشاءاللہ، سورہ اعراف کی چند ابتدائی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ اسکرین پر اس وقت آپ کو پہلی 2 آیات اور تیسری آیت کا کچھ جز آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بچوں، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آپ دیکھیں جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ چند حروف کا مجموعہ ہے، الف، لام، میم اور صاد۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اوپر تینوں جگہ مد کا نشان بنا ہوا ہے، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے تجوید کی کتابوں میں یا مدنی قاعدے وغیرہ میں بھی ایک سبق پڑھا ہوگا حروف مقطعات کا۔ تھوڑا لفظ مشکل ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ حروف مقطعات، کیا کہیں گے؟ مقطعات، کیا کہیں گے؟ ہاں، مقطعات کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مفرد حروف کی طرح، یعنی کہ الگ الگ حروف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان پر زیر زبر پیش بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہاں، اب ان حروف مقطعات کو جو الگ الگ کر کے، جیسے حروف تہجی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الف، با، تا، اس طرح، تو ان حروف مقطعات کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، الگ الگ حرف کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جہاں بھی مد آئے گی، ٹھیک ہے، مد کا کیا سبب ہے؟ اگر آپ علم تجوید کی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ بعض حروف میں، حروف مقطعات میں جو ہم مد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں، قرآن مجید کی چند ہی صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں اس طرح کے حروف ہیں، اور جس حرف میں ہم نے مد کرنی ہے، یعنی اس کو کھینچنا ہے، اس کے اوپر علامت بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں الف پر یہ علامت نہیں ہے، لیکن لام، میم اور صاد تینوں پر کیا دے دی گئی ہے؟ علامت۔ یہ علامت بتا رہی ہے کہ ان حروف کو پڑھتے وقت ہم نے مد کا لحاظ کرنا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الگ الگ پڑھیں گے۔ اور ان کا معنی کیا ہے بچوں؟ اب جیسے قرآن مجید کی دیگر آیات ہے، اس کا تو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کا ہم اردو میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہیں جن کا اظہار قیامت کے دن ہی ہوگا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ان صورتوں کے، قرآن مجید کی ان صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے یہ اللہ پاک جانے، اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے معنی کی جستجو میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حروف مقطعات یہ رب تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے کچھ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں تجوید کی باتوں کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حروف مقطعات وہ حروف جو چند صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو قاری صاحب، یہ سورہ اعراف کی ابتدا میں پہلی آیت میں جو حروف مقطعات آ رہے ہیں، ان کو مد کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پڑھ کے ہمیں بتائیں گے کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں گے بالکل الگ الگ حرف کر کے اس کو پڑھا جائے گا، مرکب کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جی، اس کو پڑھیں گے بیٹا آپ۔
الف لام میم صاد. ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا قاری صاحب نے کیا کیا، ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے، قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا ہے، ان قواعد کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں، قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی فضیلت کو لے کر اس پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اقوال سنتے ہیں، اور سننے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد بچوں یہ ہوتا ہے کہ ان پر ہم کیا کریں، عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج دیکھنا ہے کہ کون سی صورت کا تعارف ہوگا یا کون سی صورت کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ تقریباً بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ کیا نام ہے؟ سورہ اخلاص۔ جی، سورہ اخلاص، جو کہ قرآن مجید کے 30ویں یعنی کہ آخری پارے میں ہے، اور اختتامی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی آخر سے تیسری صورت۔ صحیح ہے، سب سے آخر میں سورہ ناس ہے، اس سے پہلے سورہ فلق، اور اس سے پہلے کیا ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا، صفات کا بیان ہے۔ بڑی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ساری ہیں۔ تو ہم چند فضائل سنتے ہیں سورہ اخلاص کے، اللہ پاک ہمیں اس کا ورد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو روانہ کیا ایک لشکر پر، اور اس شخص کو امیر بنایا۔ اب وہ جب دوران سفر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے، نماز کا وقت آتا، امامت کرتے، تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں جو قرات کی جاتی ہے بچوں، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت یا آیت پڑھنے کے بعد اختتام پر وہ کیا کرتے، سورہ اخلاص پڑھتے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ کیا کرتے، سورہ اخلاص کو بھی شامل کرتے۔ اب افراد نے، جو لشکر کے افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے امیر اس طرح کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو ہم پر امیر بنایا تھا، وہ جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں وہ کیا کرتے تھے، دیگر صورتوں اور آیتوں کے ساتھ وہ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ان افراد سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ ہر نماز میں ہی تم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو۔ تو وہ جو شخص تھے، وہ صحابی رسول تھے، جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت رحمان یعنی اللہ پاک کی صفت ہے، یعنی سورہ اخلاص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کی خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیسی سوچ تھی کہ چونکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، لہٰذا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کتنی یہ پیاری فضیلت ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، ایک شخص نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اس سورت یعنی کہ سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت یعنی سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے محبت کرنا، بالخصوص سورہ اخلاص سے محبت رکھنا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو محبوب
رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی بار بار تلاوت کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا احکام بیان فرماتا ہے، اپنی کن مخلوقات اور کن نعمتوں کا بیان فرماتا ہے۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم ان جانوروں میں سے ایک کے بارے میں بات کریں گے۔ جی، آج ہم جس جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اونٹ، جسے انگلش میں کیمل بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اونٹ اللہ پاک کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اونٹ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر کھیتی باڑی اور سامان وغیرہ اٹھانے، سواری کرنے، دودھ یا گوشت کے لیے مختلف جانور پالے جاتے ہیں، اور اکیلے اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اسے ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے جانور ریگستان میں مشکل سے چل پاتے ہیں، جبکہ یہ تو دوڑتا ہے، دوسرے جانوروں کی نسبت کئی دن کی خوراک اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور کھائے پیے بغیر بہت دنوں تک زندہ رہتا اور سفر بھی کرتا رہتا ہے۔ آئیے اونٹ سے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آواز نکالنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ پاک سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی مصیبتیں دور فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، سیگمنٹ آپ نے دیکھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کا ذکر ہوا جو کہ حلال جانور ہے، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس سے سواری وغیرہ کی بھی خدمت لی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے منافع کے لیے، ان کے فوائد کے لیے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جانوروں کو پیدا فرمایا، اور بالخصوص حلال جانوروں میں جو جانور ہے جس کو بڑا جانور بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اونٹ۔ کیا ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ جی، کیمل یا کیمل، ٹھیک ہے، اونٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو بعض لوگ اونٹ پڑھتے ہیں تو یہ اونٹ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اونٹ ہوتا ہے۔ تو اونٹ کا بھی ذکر ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کا مرجع اور مرکز بنایا ہے کہ صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی اپنی فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری مشکلوں کو دور فرمائیں گے۔ تو جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی مدد فرماتے ہیں، ان پر رحم فرماتے ہیں، ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، تو وہ اپنے امتیوں کی فریاد کیوں نہ سنیں گے؟ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ اور بچوں، آج ایکٹیویٹی ہوگی اعراب کو پہچاننے کی۔ آپ کو پیٹرن معلوم ہے، اسکرین آپ کے سامنے موجود ہے، مختلف قرآن مجید کے کلمات آپ کے سامنے شو کیے جائیں گے، ان پر اعراب لگے ہوں گے، کہیں ایک آدھ اعراب مس ہوگا، موجود نہیں ہوگا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو وہ کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، میری آواز سن کر آپ نے پہچاننا ہوگا کہ کس حرف پر کون سا اعراب
ہے جو نظر نہیں آ رہا بلکہ سنائی دے رہا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے، آپ کے سامنے ایک باسکٹ موجود ہوگی ریڈ کلر کی، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، اس میں مختلف زیر زبر پیش کے اعراب کے سیمپلز موجود ہیں۔ تو آپ نے جو بھی اعراب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے سیمپل اٹھائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے، پھر ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست ہوتا ہے۔ دائیں بائیں سے دو بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے، لیکن پہلے سیگمنٹ کا نام معلوم کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے۔ دائیں طرف بھی 4 بچے موجود ہیں، بائیں طرف بھی 4 بچے موجود ہیں۔ ہر ایک سے پوچھا جائے تو سب یہی کہیں گے کہ مجھے مقابلے کا حصہ بننا ہے، لیکن ہم اس کو سلیکٹ کریں گے جو سلیکٹ ہوگا۔ اب کون سلیکٹ ہوگا، دیکھتے ہیں کون سلیکٹ ہوگا۔ جی، دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، ہاتھ سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر جو موجود بچے ہیں اپنا نام پہلے بتائیں گے مائک پر۔ محمد سمیر۔ محمد سمیر۔ سین سے یا سواد سے؟ سین سے۔ سوچ کے بتایا آپ نے۔ چلیں، تو آپ مقابلہ کریں گے؟ جی۔ اعراب پہچاننے کی کوشش کریں گے؟ جی۔ تو مائک اٹھا کر آپ آئیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ جی، بائیں جانب سے کون آئے گا سمیر صاحب کے مقابلے میں؟ ماشاءاللہ، آپ تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں جو موجود ہیں بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ عبد الکریم صاحب، ویسے آپ عمر میں تو چھوٹے ہیں ہمارے سمیر بھائی کے مقابلے میں، لیکن کیا ان سے مقابلہ کریں گے آپ؟ جی۔ کیا کریں گے اس میں آپ؟ اعراب پہچانیں گے، اور نہ پہچان سکے تو کوشش کریں گے۔ تو چلیں عبد الکریم صاحب، آپ بھی آئیں گے مائک لے کر وہاں سامنے۔ ماشاءاللہ، تو 2 بچوں کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ بچوں 1 بائی 1 آپ دونوں سے میں اعراب پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے اور پھر بتانا ہے۔ بتانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ کس طرح آپ نے باسکٹ میں سے وہ اعراب تلاش کرنا ہے، اس کا سیمپل ہمیں اس طرح اسکرین پر دکھانا ہے اور مائک پر بتانا ہے کہ فلاں حرف پر یہ اعراب ہے۔ مثال کے طور پر دال پر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم چیک کریں گے۔ جی سمیر صاحب، پہلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے یؤمنون۔ یؤمنون کون سا ایسا حرف ہے اس میں جس پر میں نے اعراب تو پڑھا ہے لیکن وہ نظر نہیں آیا؟ دوبارہ دیکھیں، یؤمنون۔ جی، میم کے نیچے زیر آئے گا۔ میم کے نیچے زیر آئے گا، دکھائیں گے جناب۔ میم کے نیچے زیر، میم کے نیچے زیر ہے اور ان کا جواب جی عبد الکریم صاحب، آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے سیحلفون۔ سیحلفون ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے، آپ بتائیں گے؟ یہاں پر زبر ہے۔ یہاں پر زبر ہے۔ عبد الکریم صاحب نے فوراً جواب دیا اور بڑی پھرتی سے جواب دیا۔ دیکھیں گے جناب، یہاں پر زبر آ چکا ہے عبد الکریم صاحب، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی سمیر صاحب، دیکھیں چھوٹا سا کلمہ ہے آپ کے لیے، رحمتی ہی۔ رحمتی ہی کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا؟ زبر۔ کہاں پر؟ ہاں پر۔ ہاں پر تو جزم موجود ہے آلریڈی، غور سے بتائیں گے۔ رحمتی ہی، میم پر، سوری، ہاں بتائیں۔ میم کے اوپر زبر ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے جناب، دکھائیں گے میم کے اوپر زبر ہے یا نہیں ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے اور ان کا بھی جواب درست ہے۔ جی عبد الکریم صاحب، دیکھیں گے قرباتن۔ قرباتن کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن دکھائی نہیں دیا؟ جی بتائیں گے۔ قرباتن، را کے اوپر پیش ہے۔ را کے اوپر پیش، دکھائیں گے جناب۔ را پر پیش، را پر پیش، اور عبد الکریم صاحب کا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ میں پوچھتا جاؤں گا اور یہ جواب دیتے جائیں گے اور سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے سلسلے کو ختم کرنا ہے اور اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دونوں نے اچھے انداز میں کوشش کی اور دونوں ہی بڑھ چکے ہیں آگے، دونوں ہی جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پروگرام میں اکثر یہی ہوتا ہے، بچے دونوں کیا ہوتے ہیں، جیت جاتے ہیں۔ ہم ہرانے کے لیے مقابلہ نہیں کرتے، سکھانے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے پھر دوبارہ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا نور والی
किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया